ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر اعجاز احمد کے ساتھ سوریاسس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ سوریاسس کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ نے اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے پریزنٹیشن کے لحاظ سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہتر تشخیص، کیونکہ تشخیص اگر نہ ہو تو پھر علاج بھی ممکن نہیں ہوتا کسی بیماری کا، تو حتمی طور پر تشخیص کرنے کے لیے کس طرح کے ٹیسٹ ایڈوائز کیے جاتے ہیں کہ سوریاسس ہے یا کوئی اور مرض ہے، یہ معلوم کیا جا سکے؟ سوریاسس کی جہاں تک تشخیص کا تعلق ہے تو اس کا یعنی جو ہمیں مریض دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اتنے یعنی ان میں واضح مرض ہوتا ہے کہ ہمیں پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ ایگزیما تو نہیں ہے یا کوئی اور ایسا مرض تو نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم جلد کا متاثرہ حصوں کا کوئی ٹکڑا لے کے اس کو کاٹ کے اس کو ہم لیبارٹری میں بھجوا سکتے ہیں، جس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بایوپسی یعنی لے کے لیبارٹری میں بھجوا دیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہمیں رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی اس میں یہ تبدیلیاں ہیں ان کی جلد میں. اور وہ ظاہر ہے ایک خاص تبدیلیاں ہوتی ہیں سورائسس میں، جیسے کہ ہر مرض میں ایک خاص تبدیلیاں ہمیں ملتی ہیں، تو اسی طرح سورائسس کی ایک اپنی خاص تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم اپنے مرض کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ زیادہ تر ماہر امراض جلد جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور بھی ایسے کون سے امراض ہیں جو اس مرض سے مشابہت رکھتے ہیں لیکن وہ سوریاسس نہیں ہوتے؟ اچھا، سب سے اہم جو دو امراض جو اس کی قریب ترین ہوتے ہیں جو کہ ہمیں عام طور پہ مل سکتے ہیں یا ملتے ہیں، ایک تو ایگزیما ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لائکن پلینس ایسا مرض ہے جو کہ بالکل اس کے قریب ترین ہے. کیونکہ لائکن پلینس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے سورائسس ہے، یا سورائسس بالکل بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے لائکن پلینس ہے. اس طرح ایگزیما بھی اسی طرح بعض اوقات لگتا ہے. تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں بعض اوقات کچھ کیسز میں. اس صورت میں ہم بایوپسی کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اور پھر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اس جلد کے اس ٹکڑے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، علاج کی بات آتی ہے تشخیص کے بعد، لیکن علاج سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پریونشن اس مرض کے معاملے میں ممکن ہے؟ اچھا، اس مرض کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے اہم بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ قوت مزاحمت جو ہے جسم کی، اس میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جلد خود بخود ایک روٹین سے ہٹ کے تیزی سے بننا شروع ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ جلد 28 دنوں میں بنے، جلد کا اوپر کا حصہ 28 دنوں میں بننے کی بجائے 7 دنوں میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تبدیلی ظاہر ہے ایک جو ہمیں کہتے ہیں موروثی ہوتی ہے، وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتی، وہ ایک موروثی ہوتی ہے. جیسے اگر ایک آدمی کو سورائسس ہے، اس کی ظاہر جلدی بن رہی ہے، تو اس کے بچوں میں یا اس کے بھانجے بھتیجوں میں وہی تبدیلی ہونے کے امکانات ہیں. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی طرح اس کو مرض کو ہونے سے بچا لیں. اگر کسی کو یہ مرض ہونا ہے تو ہم اس کو بچا نہیں سکتے اس مرض کے ہونے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وراثت کی جب بات آتی ہے تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. اس معاملے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو کہ ایسے شخص کو ہو وہ متاثر ہوگا، یا ضروری نہیں ہے کہ سارے بچوں میں یہ اولادوں میں یہ بیماری ٹرانسفر ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بچے، مثلا اگر ایک آدمی کے 4 بچے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 4 کو ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ہو سکتا ہے 4 کو نہ ہو، پھر ان کے بچوں میں سے کسی کو ہو جائے یا ان کے بھانجے بھتیجوں کو ہو جائے. یعنی جنریشن جو ہے اس میں سکپ بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر ایک آدمی سورائسس کا آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ ٹریس کریں تو ہو سکتا ہے اس کے پردادا کو ہوئی ہو، کوئی آس پاس آپ کو نہ ملے بیک گراؤنڈ میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کو سورائسس ہے تو اس کے بچوں کو لازمی سورائسس ہو. لیکن بہرحال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس آدمی کو سورائسس ہے اس کے بچے بچیوں میں ہم نے سورائسس دیکھا ہے، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے بچیوں میں نہیں دیکھا، ان کے پوتے پوتیوں میں ہم نے دیکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کے معاملے میں علاج کا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ علاج کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں دنیا بھر میں بہت ریسرچ ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا علاج ممکن نہیں ہے کہ یہ مرض جو ہے جڑ سے ختم کر دیا جائے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود، لیکن سب سے اہم ان میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آئنٹمنٹ بیسڈ پریپریشنز ہوتی ہیں جو کہ چکنی ہوتی ہیں، جلد کو چکنا رکھ سکتی ہیں. ایسی چیزیں جلد پہ لگائی جاتی ہیں جو کہ جلد کو چکنا رکھ سکیں، یعنی جلد خشک نہ ہونے پائے. جب جلد خشک ہوگی تو یہ مرض اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرے گا، اپنی یعنی جو فارم ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو جلد کو چکنا رکھنا ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ سفید ویزلین جیسے ہم لگوا سکتے ہیں. جو میڈیکیشن جو ہے یعنی جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں نا، لیکن ان کی سب کی بیس ایک ہی ہے کہ آئنٹمنٹ بیسڈ ہوں، یعنی چکنی چیزیں ہوں. تو اس میں چھلکا اتارنے کے لیے الگ چیزیں ہیں،
جو ریڈنس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس الگ چیزیں ہوتی ہیں جی. تو ان سب کو ملا کے ہم عام طور پہ نا ایک فارمولا سا دیتے ہیں پیشنٹس کو تاکہ وہ جلد ان کی چکنی رہے, ریڈنس بھی ختم ہو جائے, یعنی لالی بھی ختم ہو جائے, چھلکا بھی اتر جائے اور پیشنٹ سیٹل بھی ہے, جلد جو ابری ہوئی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ نارمل ہو جائے. تو یہ ہمارا جو ہے نا طریقہ کار اس کو مینیج اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ مرض مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا. اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی مریض اس بیماری کی وجہ سے یا اس بیماری سے متاثر ہو کے علاج کی غرض سے معالج کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنی امیدیں کس حد تک وابستہ کرنی چاہیے, یعنی کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز اس کو رکھنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ نا امید ہو کر جا رہا ہو؟ اچھا بات ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آئے نا تو آپ مریض آتا ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ فیئر رہیں, جی, ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلیں. تو اس کو یہ بات وضاحت کر دیں کہ یہ مرض جو ہے قابل علاج ضرور ہے, اس کو ہم یعنی ٹھیک رکھ سکتے ہیں لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوگا. ہمارے علاج کے بعد کتنا عرصہ وہ ٹھیک رہ سکتا ہے یہ کہنا ممکن نہیں ہے. کوئی مریض 3 مہینے بھی رہ سکتا ہے ٹھیک, کوئی 3 سال بھی, اور ایسے مریض بھی ہیں 13 سال بعد واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں پہلے دن سے مریض کو واضح کر دینی چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے بعد واپس آ رہا ہو پھر اس کو اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ آگے ہمارے پیچھے پڑا ہو, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بتایا نہیں تھا. تو لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیشنٹس کو ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتا دینی چاہیے کہ یہ مرض جو ہے جڑ سے ختم نہیں ہو سکتا اور اس کو ہم بہتر رکھ سکتے ہیں, جڑ سے ختم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ جوائنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں بلکہ انٹرنل آرگنز دل اور گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں سوریاسس کے مریضوں میں. کیا یہ پیچیدگیاں ہر مریض میں نظر آتی ہیں یا زیادہ تر لوگوں میں یہ مرض محدود رہتا ہے؟ یہ پیچیدگیاں جو ہیں ہمیں مثلا ہم ایک ایک کر کے اگر لے لیں, جیسے دل کا ہم لے لیں کہ یہ دل بھی انوالو ہو جاتا ہے, اس میں ملوث ہو جاتا ہے دل بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جتنا لمبا عرصہ چلتا ہے بلڈ میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ خون کی چربی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ خون میں جب چربی زیادہ ہو تو اس سے بلڈ پریشر, شوگر اور اس کے ساتھ ساتھ نا بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دل کا مسئلہ جو ہے نا پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر لمبا عرصہ سورائسس ٹریٹمنٹ نہ لیں. اسی طرح گردوں کا معاملہ ہم لے لیں, اگر گردوں کا معاملہ اس طرح ہے کہ اگر یہ مرض پورے جسم پہ پھیل جائے اور اس کو ہم قابو نہ کر سکیں تو گردے جو ہے نا وہ بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسی طرح خون کی کمی جو ہے نا وہ واقع ہو سکتی ہے, اس لیے کہ جو چھلکا اترتا ہے پوری جلد سے اس میں آئرن جو ہوتا ہے جو کہ خون بنانے کے کام آتا ہے وہ جو ہے نا روزانہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں آئرن کا لیول بلڈ میں کم ہو جاتا ہے, تو اس کے ساتھ اینیمیا یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے. پھر جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے جوڑوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں جوڑ بھی ملوث ہو جاتے ہیں. تو جتنا لمبا عرصہ یہ مرض چلے گا تو اتنے ہی چانسز جو ہے نا جوڑوں کے ملوث ہونے کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کے لیے بہرحال آنا پڑتا ہے. اگر نہیں آئے گا تو لمبے عرصے میں اس کو یہ جو پیچیدگیاں ہیں نا یہ ظاہر ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ مختلف ادویات دی جاتی ہیں ایسی جو لگانے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور جو کھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. ان کی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دواؤں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ ان میں بہت ساری دعائیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری دعائیں ہیں, کھلانے کی بھی ہیں, لگوانے کی بھی ہیں. کھانے کی جو دعائیں ہیں ان سے جیسے میتھوٹریکسیٹ دعا ہم دیتے ہیں, مختلف کمپنیوں کی آتی ہے, تو اس کا سب سے اہم یہ ہے کہ وہ جگر پہ جا کے اثر کرتی ہے, یعنی لیور فیلئر کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وائٹامن اے کے جو پروڈکٹس ہیں ریٹینوائڈز آتے ہیں, ان کا سب سے اہم سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ خواتین چائلڈ بیئرنگ ایج کی جو ہوتی ہے ان کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بچے اب نارمل پیدا ہوں گے, یا ان کے ساتھ یہ کہ لپڈ لیول جو ہے نا بڑھ جائے گا اور وہ لیور پہ بھی. یہ ساری اورل میڈیکیشن, یہ اورل میڈیکیشن کی ایک ہم بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سائکلوسپورین اے ہے, تو اگر وہ ہم دیتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی لپڈ لیول بڑھاتا ہے, اس سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو سکتا ہے, گردے فیل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح یعنی یہ جو 3 کامن ڈرگس جو ہم دے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سب سے اہم سائیڈ ایفیکٹس ہیں. باقی اگر ہم لگانے کی دوائیوں کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ تر جو ہم دے رہے ہیں وہ اسٹیرائڈس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کریٹولیٹکس ہیں. اسٹیرائڈس ظاہر ہے جتنا عرصہ استعمال کریں گے تو جلد جو ہے جو حصوں پہ ہم لگا رہے ہیں جلد پتلی ہو جائے گی, وہاں پہ خون کی نالیاں نظر آ جائیں گی, وہاں کے بال بھی اٹھ سکتے ہیں, تو یہ مختلف تبدیلیاں ان جگہوں پہ آ جائیں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن لوگوں کو سورائسس پوری باڈی پہ ہے یا زیادہ جگہوں پہ ہے تو اسٹیرائڈ ظاہر ہے جلد کے اندر سے ایبزارب ہوتا ہوا بلڈ میں بھی جائے گا. تو اس کے اسٹیرائڈ کی جو سسٹمک سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی یعنی لمبا عرصہ جلد پر لگانے سے ظاہر ہو سکتے ہیں. یعنی یہ معالج کے مشورے سے اور محدود مدت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وہ پھر ظاہر ہے ہم اس کی کنسلٹیشن
کم کرتے چلے جاتے ہیں، بلینڈ پریپریشن پہ آ جاتے ہیں کہ زیادہ موئسچرائزر ہی رہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو چیزیں جیسے ٹار وغیرہ لگواتے ہیں یا کریٹولیٹکس ہم لگاتے ہیں، ان سے کپڑوں کی اسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے بالوں کا انفیکشن ہو جانا، ٹھیک ہے، جلد کا سٹین ہو جانا، کپڑوں کا سٹین ہو جانا، فاؤل سمیل ہوتا ہے. ٹار جیسے پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں تو ان سے فاؤل سمیل آتی ہے، سامنے بیٹھا ہوا آدمی جو فیل کرتا ہے کہ پیٹرولیم کی سمیل اس سے آ رہی ہے. تو یہ اس طرح کے نا جو کامن جو چیزیں ہیں، مسائل جو ہیں سامنے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سوریاسس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.